سنتوں کی بہاریں یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کی خدمت میں سلسلہ لیے حاضر ہوئے ہیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوشیدہ حکمتیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی پوری امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے کامیابی اور کامرانی کے لیے آئیڈیل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ عظیم زندگی ہے کہ اگر کوئی تاجر ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی میں روشنی لینا چاہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بحیثیت تاجر، بزنس مین اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے روشنی لینا چاہے تو نبی کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات پاک ان کو ایک باپ ہونے کے کمالات کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے اور کس انداز کا ہونا چاہیے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی زندگی میں حیات مبارکہ میں خوب تر ظاہر ہے۔ اور دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سے، حضور علیہ السلام کی سیرت سے اگر کوئی یہ روشنی لینا چاہتا ہے کہ ہم قائد کیسے بنیں، لیڈرشپ کیسے پیدا ہو، بندے کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت کہاں سے آئے، صلاحیت کیسے پیدا ہو، تو یہ چیزیں بھی اگر کوئی چاہتا ہے معاشرتی طور پر، تمدنی وسائل کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تو ہر اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک قائد کی حیثیت سے بھی اس کو تربیت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں اور ہر گوشے امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کامیابی کا مدار ہے، کامرانی کا سرچشمہ ہے۔ نبی کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایک ایسی رہنمائی اور ایسی چاشنی رکھتی ہے، اپنے اندر ایسی مقناطیسیت رکھتی ہے، یعنی ایسی جاذبیت اپنے اندر کھینچنے والی چیز رکھتی ہے کہ جو بھی بندہ آقا علیہ السلام کی سیرت پاک سے اپنی زندگی کا تعلق قائم کرے گا تو اللہ کے نبی کی زندگی اس کے لیے ایک بہترین رہنمائی کا سامان فراہم کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنا کے پیش کیا۔ قرآن بیان کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، یعنی اسوہ ہے، طریقہ کار ہے، ضابطۂ اخلاق ہے، اصول زندگی ہے، شعور زندگی ہے، سلیقہ بندگی ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خوب ظاہر ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ دیکھیں گے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کو پڑھ کر تو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف اوقات میں مختلف اعمال فرمائے، مختلف جگہوں کا سفر بھی اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کو بھی اپنایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر کی دیکھ ریکھ بھی کی، بحیثیت شوہر ہونے کے آپ نے اپنی ازواج پر یعنی اپنی بیویوں پر جو شفقت فرمائی وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔
اپنی اولاد کی پرورش فرمائی، وہ بھی ایک سیرت پاک کا حصہ ہے۔ تو ہر اعتبار سے جو ہے نا نبی علیہ السلام کی زندگی ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ اب اس رہنمائی میں حضور علیہ السلام کی سیرت پاک میں کس کام کے کرنے کی کیا حکمتیں تھیں؟ آپ نے کسی خاص مقام کا سفر فرمایا تو اس سفر کی وجہ کیا تھی؟ آگے دیکھیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت عرب کی سرزمین پر مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور بنو ہاشم اس خاندان میں ہوئی، قبیلہ قریش میں ہوئی، حضرت عبداللہ کے گھر ہوئی، حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے یعنی شکم پاک سے ہوئی، تو اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ پھر اور بھی بہت ساری سیرت پاک کے پہلو ہیں۔ پھر سیرت پاک کا قرآنی نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن ہمارے کیسی رہنمائی کرتا ہے؟ پھر آگے دیکھیں تو سیرت پاک کے مطالعے سے اس دور کے لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے تو ہر ایک کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکتی ہے؟ ایک سوال ہے، کیا ہر اعتبار سے بندہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کے وہ عظیم پہلو ہیں کہ اگر کما حق بندہ حضور کی سیرت کو، حضور کی زندگی کو، حضور علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کو اپنی زندگی پر نافذ کر لے تو وہ 100% نہیں بلکہ 1100% وہ کامیاب ہوگا، بلکہ لاکھوں فیصد بڑھائی جائے تو بھی کم ہے کہ بندہ کامیاب ہی ہوگا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اگر اپنی زندگی میں اتارے گا وہ ظالم نہیں ہوگا، ظلم نہیں کرے گا، وہ عادل ہوگا، عدل سے کام لے گا، وہ صابر بھی ہوگا یعنی صبر کرنے والا ہوگا، وہ شاکر بھی ہوگا، شکر گزار بھی ہوگا، وہ شفقت کرنے والا ہوگا، وہ محبت کرنے والا ہوگا، وہ نرمی کرنے والا ہوگا، وہ عفو درگزر کرنے والا ہوگا، وہ طرح طرح کے جو معاشرتی بیماریاں ہیں اس سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ جو اوصاف حمیدہ ہیں یعنی اچھے اوصاف، اعلیٰ اوصاف، اچھے جو ہے نا کردار، اس کا حامل، اس کا آئینہ دار نظر آئے گا، جس کی برکت سے معاشرے میں، گاؤں میں، کلچر میں، سماج میں، سوسائٹی میں، ملک میں، ملت میں اس کی مقبولیت بھی ہوگی اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام بھی ہوگا۔ ہاں، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کے بہت سارے پہلو ہیں۔ تو آج ہمیں جاننا یہ ہے کہ حکمت سیرت، حضور علیہ السلام کی زندگی کے وہ پہلو جس پہلو کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، بہت ساری جو ہے نا وجوہات ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ نبوت کے اعلان سے قبل غار حرا میں جا کر آپ قیام کرتے تھے، اس کی کیا حکمت ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے گھر کا انتخاب کیا اور دار ارقم سے اپنی دعوت و تبلیغ کا اسٹارٹ لیا یعنی شروعات فرمائی، تو اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن ہشام ان دونوں کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام عطا فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ دعا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت عمر فاروق اعظم کے حق میں قبول ہوئی، تو اس کی کیا حکمتیں تھیں؟ کیوں حضور علیہ السلام عمر فاروق اعظم اور عمر بن ہشام یعنی ابو جہل ان دونوں میں سے کسی ایک کو کیوں اسلام کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مانگا تھا؟ اس کی کیا حکمتیں تھیں؟ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف کا سفر اختیار کیا، تو طائف کے سفر میں آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے۔ نبی کون علیہ السلام کے جسم مبارک سے، جسم نازنین سے اتنے خون بہے کہ روایت حدیث کے الفاظ ہیں کہ جوتی مبارک کے اندر وہ خون جمع ہو گئے تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کیفیت میں بھی وہاں تشریف فرما ہیں اور دعوت دین کے لیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ طائف کے سفر کی حکمت، اس کو بھی آپ جاننے کی اس سلسلے میں کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ
کمزور طبقے پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص جو ہے نا توجہ فرمائی، مظلوموں کی حمایت فرمائی، اس کی کیا حکمت ہے؟ مخالفت کے باوجود آپ نے خاموشی اختیار فرمایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر بظاہر دیکھا جائے تو سارے فیصلے، سارے معاہدے گویا کہ اپنے خلاف معلوم ہو رہے تھے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس معاہدے کو قبول بھی کیا اور صلح کی دستخط بھی فرمائی، اس کی کیا حکمت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو شیب ابی طالب کہلاتا ہے، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ شیب ابی طالب مطلب ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی جو مکہ سے باہر تھی، اس گھاٹی میں جا کر کے 3 سال تک محصوری کے ایام، جس کو عام لفظوں میں سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ پر ایمان لانے والے اصحاب اور پھر آپ کے اہل خانہ یعنی آپ کے گھر کے لوگ، ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے مکہ کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں یعنی شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہے۔ اس کی کیا حکمت تھی؟ اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں آپ جاننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس سلسلے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ جس کو ہمارا معاشرہ، ہمارا گاؤں، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارے لوگ اور ملک و ملت کے بلا تفریق لوگ جو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک سے روشنی لینا چاہتا ہے، انہیں چاہیے کہ آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ بھی کرے، اور اگر وہ سننا چاہتا ہے تو اس ایپیسوڈ کو، FGN چینل کے اس ایپیسوڈ کو اور اس سلسلے کو اگر وہ دیکھے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں میں اس کی رہنمائی ہو جائے گی اور اس کی رہنمائی کا سامان بھی ہو جائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ دیکھا آپ نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت مبارکہ کے یہ پہلو ہیں اور عظیم ترین گوشے ہیں، آئیے اس کی کچھ تفصیل آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تاریخ انسانیت کے طویل ترین سفر میں بے شمار سلطنتیں وجود میں آئیں، لاتعداد فلسفے بھی وجود میں آئے، ہزاروں دانشوروں نے اپنے افکار کے چراغ بھی اس خاکدان گیتی پر روشن کیے، مگر ان تمام مصلحین نے معاشروں کی اصلاح کے لیے بہت اپنے طور پر کوشش کی، اس کے خواب دیکھے، مگر وقت کی گرد نے اکثر ناموں کو دھندلا کر دیا۔ کہیں نظریات بدل گئے، کہیں افکار بدل گئے، کہیں قوانین فرسودہ ہو گئے، کہیں انقلاب اپنے ہی بوجھ تلے دب گئے، لیکن عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں ایک ایسی مقدس صبح طلوع ہوئی جس کی روشنی آج بھی دلوں کو منور کر رہی ہے۔ وہ صبح کسی سلطنت کے قیام کی صبح نہیں تھی، وہ صبح بلکہ انسانیت کے بیدار ہونے کی صبح تھی۔ وہ صبح کسی فاتح کی آمد کی صبح نہیں تھی، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی صبح تھی۔ یہی وہ ساعت تھی جب ہدایت نے انسانی صورت اختیار کی، رحمت نے چلنا سیکھا، حکمت نے گفتگو کی اور اخلاق نے اپنے کامل ترین تصور دنیا کے سامنے پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوراق جب نگاہوں کے سامنے کھلتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کسی ایک شخصیت کی داستان نہیں بلکہ پوری انسانیت کی مقدر کی داستان ہے۔ یہاں ہر ایک قدم ایک پیغام ہے، ہر عمل ایک دائمی رہنمائی ہے، ہر خاموشی ایک درس ہے، ہر مسکراہٹ میں ایک جو ہے نا حکمت پوشیدہ ہے، ہر آنسو میں ایک اصلاح ہے، ہر فیصلے کے اندر ایک قانون ہے جس کی تازگی قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو محض تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس کو حقیقی اعتبار سے اپنی زندگی میں نافذ العمل قرار دینے کی تمام دانشوروں نے، تمام رہنماؤں نے، تمام قائدین نے، تمام کارکنون نے اور دور کے بڑے بڑے رؤوسا، بڑے بڑے عمرا، سلاطین نے کوشش بھی کی اور اس کا درس بھی دیا۔ حکمت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ میں ایسے جلوہ افروز ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایک ایک لمحے انسانی زندگی کو چلنا بھی سکھاتی ہے، بولنا بھی سکھاتی ہے، دعائیں کرنا سکھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ معاشرتی طور پر، معاشی طور پر بھی رہنمائی کرتی ہے۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت پاک کا سب سے بڑا فیضان کیا ہے؟ آج دنیا ترقی کی بلندیاں چھو رہی ہے،
انسان نے زمین کی تہوں کو بھی کھنگال لیا ہے اور آسمان کی وسعتوں کو بھی ناپنے کی کوشش کی ہے۔ مصنوعی ذہانت نئی نئی چیزیں جو ہے نا پیدا کر رہی ہیں، اطلاعات کا سیلاب یعنی معلومات کا خزانہ لوگوں کے سامنے موجود ہے، لیکن ایک سوال آج بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ انسان کے سامنے کھڑا ہے، کیا ترقی کرنے والا انسان کیا سکون بھی محسوس کر رہا ہے؟ اتنی ساری ترقیوں کے باوجود کیا انسان پرسکون ہے؟ کیا اتنی ترقیوں کے باوجود انسان کا دل مطمئن ہے؟ کیا اتنی ترقیوں کے باوجود سکون و چین کی نیند آتی ہے؟ کیا اتنی ترقیوں کے باوجود انسانی زندگی راحت محسوس کر رہی ہے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ وسائل بڑھ گئے مگر دل تنگ ہو گئے، گھر بڑے ہو گئے مگر خاندان چھوٹے ہو گئے، معلومات کا انبار لگ گیا مگر حکمت ناپید ہو گئی، زبانیں بولنا آسان ہو گیا مگر دلوں کو جوڑنے کا ہنر کم ہوتا جا رہا ہے، قانون مضبوط ہو گئے مگر انصاف کمزور پڑ گیا۔ ایسے میں انسان پھر ایک بار اسی دروازے پر دستک دے رہی ہے جہاں سے 1400 سال پہلے روشنی طلوع ہوئی تھی۔ وہ دروازہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہے، یعنی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو بندہ محسوس کرتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے؟ اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے، اپنے لیے راحت محسوس کرتا ہے۔ جب یہ دریچے انسانی زندگی پر کھلتے ہیں تو بندے کو قلبی اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ ایک صحرا میں کھڑے ہیں، یعنی ایک ریگستان میں کھڑے ہیں، ایک میدان میں کھڑے ہیں جہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہے، دور تک کوئی درخت نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی نشان نہیں۔ ایسے میں اگر اچانک دور افق پر ایک روشنی اور ایک چراغ اگر دکھائی دے تو انسان کی نگاہیں بے اختیار اسی کی طرف اٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شاید نجات کا راستہ یہیں سے نکلے گا۔ 6 صدی عیسوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو 571 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کو ہو چکا تھا۔ 571 سال کے بعد گویا کہ یہ 6 صدی عیسوی کا دور ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آگے سنیے، 6 صدی کی یہ جو عیسوی ہے کچھ ایسی تھی، کیسی تھی؟ ظاہری اعتبار سے تہذیبیں موجود تھیں، تمدنی وسائل بھی موجود تھے، سلطنتیں بھی قائم تھی، تجارت اپنے عروج پر تھی، مگر انسانیت اپنے روح کو کھو چکی تھی۔ طاقتی انصاف بن گئی تھی، دولتی عزت کا معیار بن گئی تھی، عورت مظلوم تھی، یتیم بے سہارا تھا، غلام کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ سود نے معیشت کو یعنی کاروبار کو چوپٹ کر رکھا تھا اور جکر رکھا تھا، شراب اور جوا معاشرت کا حصہ بن گئے تھے۔ معبودان باطل کی پرستش یہ انسانی فطرت کا حصہ بن چکی تھی۔ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک رہا تھا۔ ایسے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک قوم کے لیے نہیں، صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا وسیلہ اور حکمت کا ذریعہ بن کر کے تشریف فرما ہوئے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں، دریا و صحرا کے لیے رحمت ہیں، کنکر پتھر کے لیے رحمت ہیں، اور نباتات و جمادات کے لیے رحمت ہیں، جن و انسان کے لیے رحمت ہیں، آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا اگر آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے اس کو ملاحظہ کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک زمانے کی نہیں، ہر زمانے کی ہے، کسی ایک قوم کی نہیں، پوری انسانیت کی ہے، کسی ایک طبقے کی نہیں، ہر انسان کی ہے۔ اگر ایک حاکم سیرت پڑھتا ہے تو اسے عدل کا راستہ ملتا ہے،
اگر ایک استاد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہے تو اسے تربیت کا سلیقہ ملتا ہے. اگر ایک تاجر جو ہے نا حضور کی حیات پاک کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے دیانت کا درس ملتا ہے. ایک باپ اگر سیرت پاک کو پڑھتا ہے تو اسے شفقت کا انداز ملتا ہے. اگر ایک نوجوان سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے کردار کی بلندی نصیب ہوتی ہے. اور اگر ایک گنہگار انسان حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس میں اپنی امیدوں کا چراغ محسوس کرتا ہے کہ یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ رہنمائی ہے، یہ وہ ہدایت کا خزانہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس میں گنہگاروں کے لیے بھی ایک سے ایک درس ہے، نصیحت ہے. کیا کہ گنہگاروں اپنے آپ کو یہ مت سوچو کہ تم اب بخشے ہی نہیں جاؤ گے، نہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو گویا کہ ایک گنہگار بھی جب حضور کی سیرت کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو ایک امید محسوس کرتا ہے. کیا تائب ہو جائیں گے، توبہ کریں گے، اللہ بخش دے گا، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی اور پھر وہ داخل جنت بھی ہوگا. تو یہ بھی امید حضور کی سیرت پاک میں موجود ہے. یہی تو سیرت کا معجزہ ہے کہ ہر شخص اپنے سوال کا جواب حضور کی سیرت میں پا لیتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے، ہائے افسوس، وائے افسوس کہ آج بہت سے لوگ حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو، حضور کی حیات ظاہری کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اس کا معائنہ نہیں کرتے، اس کا مطالعہ نہیں کرتے. ہم اپنے اپنے خطابات میں یا اپنے اپنے جو ہے نا محفلوں میں اس کو محدود کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سالانہ موضوع نہیں ہے کہ یہ 12ویں شریف کے جو ایام مبارک شروع ہو چکے ہیں، چل رہے ہیں، تو ہم ان دنوں میں صرف حضور کی سیرت بیان کریں. نا، حضور علیہ السلام کی زندگی سالانہ عنوان نہیں ہے بلکہ یہ روزانہ کا دستور العمل ہے. ہر روز کا ایک ضابطہ ہے، ہر منٹ کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق ہے، ہر لمحے کے لیے حضور کی زندگی آئیڈیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر منٹ کے لیے، ہر گھنٹے کے لیے، ہر سیکنڈ کے لیے، ہر جو ہے نا ہفتے کے لیے، ہر دن کے لیے، ہر مہینے کے لیے، ہر سال کے لیے، گویا کہ زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے بہترین رہنمائی ہے. ہاں، بہترین رہنمائی ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر کیا ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ قرآن کی عملی تفسیر کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے بتائیں کہ اخلاق کیسا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، بتائیے. ام المومنین فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری، حیات مبارکہ پورے قرآن کا آئینہ دار تھی. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں ویسے قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کا عمل دیکھنا ہوتا، اگر قرآن کو مجسم صورت میں، جسم و جسمانیت کی صورت میں دیکھنا ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی مجسمہ آئیڈیل تھے. FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے. آئیے اس کو اپنائیں تاکہ رحمت بھی پائیں، برکت بھی پائیں، کامیابی بھی پائیں، عظمت بھی پائیں اور ساتھ ہی ساتھ امیدوں کے چراغ بھی روشن کریں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سنتوں کی بہار یا حبیب خدا کیجیے. بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے. بھائیوں گر سکون چاہیے